وقت ہوتا تو بتاتے کہ صرف حضور غوث اعظم سرکار کے پیشاب مبارک کے کچھ قطرے ایک حکیم نے دیکھ لیے تھے تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کے خاندان کے 400 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ پیشاب مبارک کی بات کرتا ہوں حضور غوث پاک کے۔ مطلب یہ آپ مبارک ہوتا ہے۔ پھر سے چلائیے تو شیخ ارشد صاحب، اس طرح کی چیزیں 2-3 بار چلا دیا کریں۔ وقت ہوتا تو بتاتے کہ صرف حضور غوث اعظم سرکار کے پیشاب مبارک کے کچھ قطرے ایک حکیم نے دیکھ لیے تھے تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کے خاندان کے 400 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ پیشاب مبارک کی بات کرتا ہوں غوث پاک کے۔ اچھا، یہ صرف یہ اپنے پیروں کو صرف اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں، رسول اللہ کے مقابلے میں بھی کھڑا کرتے ہیں۔ پیشاب مبارک پہلی بات تو یہ لفظ ہی سن کر کے بڑا سا عجیب لگتا ہے، پیشاب مبارک کے قطرے۔ اچھا، اس سے شعبان بھائی آپ کا کیا خیال ہے، کیا دیکھ لیا ہوگا پیشاب مبارک کے قطرے میں کہ اسلام قبول کر لیا لوگوں نے؟ اب کیا پتا اس پیشاب سے وضو ہو جاتا ہو، کیونکہ جب مبارک بول دیا پیشاب مبارک تو ان کے پیشاب کرنے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا رہا ہوگا، ان کا پیشاب لگ جائے تو جو ہے بجائے ایک ہی کی وضو کسی کا ٹوٹے یا نجس ہو آدمی پاک ہو جائے گا، یا اس سے کوئی خوشبو نکل رہی تھی، یا اس کو زمزم سے تشبیہ دے رہا ہے، یا کس بات سے تشبیہ دے رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیشاب مبارک میرے خیال سے شاید ان لوگوں تک نے نہیں کہا ہوگا، پیشاب تو پیشاب ہے، وہ کسی کا بھی پیشاب ہو۔ تو غوث اعظم کا پیشاب مبارک دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد میں ایمان لے آئے، تو ان کو بتانا چاہیے واقعی کہ آخر اس میں پیشاب میں دیکھا کیا ستاروں کی چمک تھی اس پیشاب کے قطرے میں، یا شبنم کی ٹھنڈک تھی، ہاں، یا آخر کیا دریاؤں کا خروش تھا، ہاں، یا ندی نالوں کا بہاؤ تھا، یعنی وہ پیشاب مبارک میں کیا دیکھا غوث پاک کے، یا کوئی یعنی کہ کوئی جو ہے بہت زیادہ پیشاب کی دھار تھی، آخر تھا کیا اس میں جو زیادہ دیکھ لیا، کم دیکھ لیا، ٹھنڈا دیکھ لیا، گرم دیکھ لیا، کیا دیکھ لیا جس کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ لیا۔ اور اگر پیشاب مبارک اتنا مبارک تھا کہ اس کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، تو ایسے قطروں کو تو سنبھال کر کے رکھ لینا چاہیے تھا بھائی۔ جب پیشاب کے قطرے دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو پھر تو ایسے پیشاب کو بہت سنبھال کر کے رکھنا چاہیے تھا، اور اس کو تو بلکہ عالمی سطح پر پھیلانا چاہیے تھا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کہ لوگ پیشاب دیکھ دیکھ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ سوچیں یہ لوگ اسلام کے دائی ہیں کہ اسلام کے دشمن ہیں؟ یہ اگر جو اسلام کے دشمن جو لوگ ہیں ان کو اگر یہ کلپس مل جائیں، ہاں، جو آج ارتداد کے راستے پر جا رہے ہیں اور جو بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسلام کے لیے، اسلام میں کوئی نقص نکالنے کا، یہ کس طرح کی اسلام کی تصویر ہے جو یہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ یہ سمجھنا چاہیے آج کا دور پرانے لوگوں کے دور کی طرح نہیں رہ گیا۔ پرانے لوگ جاہل تھے، عقیدت کے بہاؤ میں ان کے سامنے جو باتیں کہہ دی جاتی تھی مان لیتے تھے۔ آج کا دور علم و ترقی کا دور ہے، آج کا دور لوگ غور و فکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ نصوص تک کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو اور ایسے جدید ذہن کو آپ ان واقعات کے ذریعے سے متاثر کریں گے؟ ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی جو آج اسلام سے برگشتہ ہے نا، اس کے پیچھے ایسے مولوی لوگ ہیں، یہ ایسی من گھڑت کہانیاں سنا کر کے اصل میں یہ لوگوں کو اسلام سے بدزن کرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں جو نوجوان ہیں اس کو صحیح غلط، حق باطل، دین اسلام کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ ایسا اسلام جب پیش کیا جائے گا تو اسلام کے پیچھے لوگ بھاگیں گے کہ اسلام سے دور بھاگیں گے لوگ۔ تو یہ جو ہے عجیب سی بات ہے کہ پیشاب کے قطرے دیکھ کر کے، ایسا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کے قطرے دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہو۔ تو کیسی خرافاتی ذہن ہے ان لوگوں کا، اور اسلام کی کیسی شریعت پیش کرتے ہیں۔ ایک توہین بھی ہے کہ گویا وہ مطلب جو بھی بزرگ تھے وہ ایسی جگہ پیشاب کر رہے تھے کہ ابھی پیشاب کے قطرے نظر آنے کا کیا مطلب ہے، کہ یعنی کہ شرمگاہ کے قریب تک نظر پہنچ رہی ہے، گویا شرمگاہ کے قریب تک اگر نظر نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر پیشاب کی دھار تو دکھ ہی رہی ہے۔ تو کسی بزرگ کا ایسی جگہ پیشاب کرنا، ابھی اللہ کے رسول کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ چلے حتی یتوارى عن الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے تو لوگوں کی نگاہ سے بالکل چھپ جاتے تھے، پھر آپ قضاء حاجت کرتے تھے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے چھوٹی ضرورت پوری کہ بالکل پردے میں ہوتے تھے۔ اب جو بیان کر رہے ہیں جس انداز میں، جب بھائی اتنا مبالغہ کر کے آپ بیان کر رہے ہو تو غور کرنے والے بھی اسی انداز میں غور کریں گے۔
کہ بھائی وہ پیشاب کرتے تھے تو لوگ گویا دیکھ لیتے تھے ان کے پیشاب کی دھار، تو گویا ایک طرح کی بے پردگی ہے. آپ ولی کی بات کر رہے ہیں، یعنی پیشاب کی عظمت اتنی ہے، پیشاب کی عظمت اتنی ہے کہ حکیم اسلام قبول کر لے رہا ہے، اور ادھر سطحیت اتنی ہے کہ پیشاب کی دھار نظر آ رہی ہے. یہ اچھا حکیم نے دیکھ کر کے قبول کیا. حکیم نے اس میں علاج کا پہلو بھی گویا کچھ ہے، یعنی حکیم نے جب دیکھا تو گویا اس میں اس کو علاج کے جواہر نظر آ گئے، اور وہ پھر سے چلائے تو ارشاد بھائی کیا ویڈیو میں. ہاں دیکھیے نا، حکیم شاید بولا تو بتاتے کہ وہ صرف حضور غوث اعظم سرکار کے پیشاب مبارک کے کچھ قطرے ایک حکیم نے دیکھ لیے تھے، تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا. اس کے خاندان کے 400 لوگوں نے کلمہ پڑھا. 400 لوگوں نے کلمہ پڑھا. حضور غوث پاک. اچھا کچھ قطرے جو یہ کہہ رہے ہیں، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ گویا لوگ پیشاب محفوظ بھی کرتے تھے. کہیں حکیم نے دیکھا نا، تو حکیم نے پھر دکھایا لوگوں کو نا. 400 لوگوں نے اسلام کیسے قبول کیا ہوگا؟ تو 400 لوگوں کو دکھایا ہوگا اس نے پیشاب لے جا کر کے، اور پتہ نہیں اس پیشاب میں ایسی کیا بات تھی کہ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی حالت ہوئے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.